کراچی میں جو دستی بموں سے حملہ ہوا ہے بھائی، مطلب دستی بم پھینکے گئے ہیں، لوگ جو ہیں وہ اس میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ مبارک ہو۔ پاکستان کی جو سچویشن ہے، پاکستان کے قریبی جو صوبہ ہے پکتیکا، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کا قبضہ ہو چکا ہے، اور اس کے بعد پاکستان میں جب سے انہوں نے جو ہے وہ رائز کرنا شروع کیا، پاکستان کے اندر دہشت گردی کے دھماکے، بم دھماکے بڑھ گئے ہیں۔ ہمیں فکر ہے کہ تحریک طالبان ویسے نہ ہو کہ تم ٹی ٹی پی کے وہ سپورٹ کراچی میں جو دستی بموں سے حملہ ہوا ہے بھائی، مطلب دستی بم پھینکے گئے ہیں، لوگ جو ہیں وہ اس میں جاں بحق ہو گئے ہیں، اور اتنا اچھا خاصا یہ حملہ ہے، اس کے اوپر بات نہیں کی جا رہی، مطلب شہری مر گئے بھائی۔ اور پھر جو کئی میں نے دیکھا جو نشریاتی ادارے ہیں اس پہ یہ چھپا ہوا ہے، شائع ہوا ہے کہ یہ جب معلوم اندر سے خبر یہ ہے کہ جو معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہ فرقہ وارانہ ہے۔ اس کی وجہ آپ جانتے ہیں نا کہ ایک تو یہ کہ کراچی میں تو ایسی بہت زیادہ ہوتی ہیں وارداتیں، فرقہ وارانہ فرقے بہت زیادہ ہیں۔ دوسرا محرم کا مہینہ، محرم کے مہینے میں ویسے ہی پاکستان کو ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، تو اس کے اوپر یہ کہا گیا کہ نہیں، یہ فرقہ وارانہ نظر نہیں آ رہا۔ اب اس کو بعد میں کر دیا جائے، یہ ہو جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتے، نکل آئے بعد میں جب تحقیقات ہوں، لیکن ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے۔ تو دستی بم جو ہے وہ گرنے سے پہلے ہی پھٹ گیا، اور حملہ ور جو تھے وہ موٹر سائیکل پر سوار تھے جنہوں نے یہ حملے کیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دیکھیے، یہ بات میں کیوں کر رہی ہوں، بات اس وجہ سے کر رہی ہوں کہ افغانستان کی سچویشن کے بعد طالبان یا کابل پہ ہر جگہ پہ اب ان کا قبضہ ہو چکا ہے، تو اس کے بعد پاکستان کی جو سچویشن ہے، پاکستان کے قریبی جو صوبہ ہے پکتیکا، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کا قبضہ ہو چکا ہے، اور اس کے بعد پاکستان میں جب سے انہوں نے جو ہے وہ رائز کرنا شروع کیا، پاکستان کے اندر دہشت گردی کے دھماکے، بم دھماکے بڑھ گئے ہیں، اور یہ آگے سچویشن بہت زیادہ تشویشناک اور الارمنگ ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کافی دن سے، کئی عرصے سے، اور کہتے رہیں گے چاہے ہمیں جتنا مرضی سننا پڑے، کیونکہ یہ کہے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ آگے کچھ اس کے اوپر کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ افغانستان بدل رہا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ افغانستان بدل گیا ہے تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ پاکستان اس پورے تناظر میں کیا کر رہا ہے؟ ہمارا ہمسایہ ہے، پاکستان کا کی کیا پوزیشن ہے، پاکستان کا کیا رول ہے، ہم اس کو بالکل اگنور نہیں کر سکتے۔ ہاں بالکل، افغانستان طالبان کے کنٹرول میں ہے، طالبان کا ملک ہے، وہ اپنے ملک میں جو چاہے مرضی کریں، لیکن وہ جو کریں گے کیا اس کا اثر پاکستان میں آئے گا؟ پاکستان کی پالیسی کیا ہوگی اور ہم پاکستانی کیا کریں گے؟ افغانستان میں بھی سارے لوگ طالبان کے حامی نہیں ہیں، بالکل نہیں ہیں، اور جو طالبان کے طرز حکومت اور گورنر سے اختلاف کرتے ہیں، وہ اس وقت آپ دیکھ لیجئے وہ جہازوں کو پہیوں سے لپٹ رہے ہیں، وہ بارڈر پہ آ کے کٹھے ہوئے ہیں، ان بیچاروں کو راستہ نہیں مل رہا کہ کہاں وہ جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو سچویشن انفولڈ ہوگی اسی سے پتہ چلے گا کہ افغان طالبان کیا چاہتے ہیں۔ اور ایک بات اور، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی حکومت اپنے ملک تک رکھے، اپنا فلسفہ، اپنی گورننس وہ دوسروں پہ امپوز نہ کرے۔ پاکستان کے کچھ سیکشنز، کچھ اینالسٹ بھی، میں ٹی وی پہ سن رہی تھی کہ کچھ اینالسٹ بھی کہتے ہیں مبارک ہو، اور پولیٹیشنز بھی، بلکہ سربراہان بہت سی پارٹیز کے، سراج الحق صاحب کہہ رہے تھے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب، مطلب کیا واقعی پاکستان کا یہ کردار ہونا چاہیے؟ کیا کوئی ایسی بات ہے کہ ہمیں انہیں مبارکباد دینی چاہیے؟ تو طالبان جس ویو کے اوپر آئے ہیں اور کابل میں انٹر ہوئے ہیں، وہ ویو جو ہے جس کو انہوں نے رائڈ کر کے کابل میں انٹر ہوئے ہیں، وہ ویو یہ ڈیفائن کرتی ہے کہ اب، اور وہ کہہ بھی رہے ہیں، ان کے جو سپوکس پرسن ہیں انہوں نے کہا کہ اب اس دفعہ ہم چینج ہوں گے، کیونکہ دنیا کا یہ کنسرن ہے کہ کون سے شریعت لا یہ لے کے آئیں گے، خواتین کا کیا سٹیٹس ہوگا، اور جو اسلامک پنشمنٹس ہیں وہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ اگر طالبان اس کو آؤٹ رائٹلی ڈینائی کرتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے پھر وہ شریعت اور وہ چیزیں جو ہے وہ اس سے وہ کر لیں گے جو کہ وہ نہیں کر سکتے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، تو پھر وہ فیور جو، یا وہ جو ایک جگہ ہے جو ان کی، جو جس ویو پہ وہ آئے ہیں کہ جی اب ہم بہت ڈیفرنٹ ہیں، ہم پہلے سے مختلف ہیں، ہم خواتین کو لبرٹی دیں گے، لبرٹی ان اے سینس کہ دس مچ لبرٹی ٹو ورک اینڈ پروگریس اینڈ گیٹ ایجوکیشن، وہ ساری لبرٹی دیں گے، تو ایک ایسی چیز ہے جو ابھی اس وقت ہم ڈیفائن نہیں کر سکے طالبان کی کیا پالیسی ہوگی۔ طالبان اب جو افغان طالبان ہیں، یہ اب پرابلی ان کی جو ملا ذاکر ہیں وہ کابل میں پہنچ گئے ہیں، ان کے باقی جو لوگ ہیں لیڈرشپ، وہ بھی دوحہ سے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جو ان کی ملٹری لیڈرشپ ہے وہ تو کابل میں آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے، جو ملا یعقوب کا سیگمنٹ ہے وہ اٹ از آلریڈی دیئر،
لیکن جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ 1-2 دن میں کابل میں آ جائے گی, اور کابل میں آنے کے بعد آئی تھنک اس وقت پھر یہ اناؤنسمنٹس ان کی ہوں گی, اور پھر ہم کچھ کلیئرلی کہہ سکتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد بارڈر کھلنا ہی کھلنا ہے. جب بارڈر کھلے گا تو ہم کیسے انشور کریں گے کہ افغانستان سے پاکستان میں کون آ رہا ہے, کیا کرنے آ رہا ہے, کس نیت سے آ رہا ہے؟ کیونکہ ابھی تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جو مہاجرین یہاں پہ بیٹھے ہیں پاکستان میں, وہ نہ صرف ہماری اکانومی کے اوپر بہت بڑا پریشر ہیں, بلکہ ان کو سنبھالنے میں پاکستان کو کافی دقتیں ہو رہی ہیں. کو حال اور مستقبل میں کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا, جس میں سب سے بڑا چیلنج کالعدم ٹی ٹی پی کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے, جس کے کئی اہم رہنما جو ہیں وہ طالبان کے قبضے سے, ان کی تصویریں سامنے آ چکی ہیں, کیونکہ جیلوں کو توڑ کر جتنے قیدی تھے سب کو رہا کر دیا گیا, ان میں وہ بھی موجود تھے. پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی افغانوں نے غلامی سے جو ہے وہ آزادی, اس طرح کے بیانات جو ہیں افغان اور ریجنل سچویشن میں کتنے نقصان دہ ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہے پاکستان کے لیے. ہم میں یہ ایک عادت ہے کہ ہم بولتے زیادہ ہیں. ہمارا فورن منسٹر ہو گیا ہے, ہمارا انفارمیشن منسٹر ہو گیا, ایون انٹیریئر منسٹر ہو گیا, جن کو بولنا چاہیے وہ نہیں بولتے, جن کو مطلب ہے کہ منہ بند رکھنا چاہیے. دوسری بات ہے کہ ہسٹوریکل کنٹیکسٹ بھی آپ نے دیکھنا ہے. ماضی میں دیکھیں انہی وجہ سے ہم نے بہت زیادہ مطلب ہے کہ ہم نے بھگتی انٹرنیشنل پریشر. یہ ہمارے آج آپ جب افغان ہمیں کہتے ہیں تو وہ کوٹ کرتے ہیں نا کہ پلانے موقع پہ پلانے نے یہ کہا تھا, پلانے نے یہ کہا تھا, پلانے نے یہ کہا تھا, اور یہ جرنیلوں نے بھی کہا ہے, یہ ہمارے سیاسی لیڈروں نے بھی کہا ہے. میرے خیال میں اس وقت بہتر ہوگا کہ ہم فورن آفس کو یہ کام چھوڑ دیں جو کہ پروفیشنلی اس کو ہینڈل کرے. اس لیے اگر ایک منسٹر, ایک پرائم منسٹر کا بیان تو آئی تھنک اٹس ویری ڈیمیجنگ. کہ آپ کہتے ہیں کہ جس طرح اگر آپ ایئرپورٹ کی ویژول دیکھیں, اگر یہ غلامی سے آزادی ہے کہ جس طرح لوگ جہاز کے ساتھ جو ہے نا, اٹ از آئی تھنک آج کے جو ویژول ہے ویری سیڈ ویژول ہے, اور ایک ایسے موقع پہ ایسے بیانات آنا کہ انہیں آزادی غلامی سے جو ہے نا آزادی حاصل کی. اور سے افغانستان جو ہے وہ ہیڈ لیس ہے, کوئی حکمران نہیں ہے. کابل اگر آپ دیکھیں تو اس وقت اس کا انتظامیہ کس کے پاس ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. لوگ گھروں میں محصور ہے. ایسا آپ نے انیس کی بات سنی. میرے خیال میں پاکستان کو اس وقت تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے, کیونکہ ماضی میں ہم نے جو غلطیاں کی ہے کہ ایسے موقعوں پہ ہم نے نی جرک ریئیکشن کر کے خامخواہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سٹینڈ اپ اینڈ بی کاؤنٹڈ والی بات ہے. ہلال صاحب, یہ جو موجودہ صورتحال ہے, کیا لگتا ہے آپ کو پاکستان کے حق میں, اور پاکستان جس طریقے سے یہ جو لائن لے رہا ہے, کیا یہ درست ہے؟ اور اس تمام صورتحال میں ہم عمران خان صاحب کا وہ بیان بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے جس میں انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑنے کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دیا. کیا آپ بات کر رہے ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا فکر ہے اور سوچ ہے, اور وہ یہ ہے کہ عورتوں کا حق اور لڑکیوں کا حق اور یہ سب, تو بالکل اس لحاظ سے ہم ایک پیج پہ ہیں پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ. مگر یہ فارن آفس کو کہنا کہ امریکہ اور پاکستان ایک پیج پہ ہے with regard to افغانستان, یہ صحیح نہیں ہے. آگے مہربانی سے جو غنی گورنمنٹ کر رہی تھی اور اس قسم کے لوگوں کو مدد دے رہی تھی, پیسے دے رہی تھی, سوشل میڈیا سے ان سے ٹرول کروا رہے تھے, ان جیسے یہ پشتین پارٹی, اور یہ جو اب سنا یہ ہے کہ کچھ ایویڈنس آیا ہے, کچھ کاغذات ایسے ملے ہیں جس میں وہ ہمارے پشتین پارٹی کے 2 لیڈر, وزیر اور دار, ان کے بارے میں کچھ یہ ایویڈنس آیا ہے کہ وہ پیسے لے رہے تھے غنی اور ہندوستان سے. تو وہ بھی ایک انٹرفیئرنس ہے, وہ بھی ہم نہیں چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں ہم ان کو بتا رہے ہیں ہمارے تحفظات کیا ہیں. ہمیں فکر ہے کہ تحریک طالبان ویسے نہ ہو کہ تم ٹی ٹی پی کے وہ سپورٹ کرتے رہیں یا ہندوستان کے ایجنڈا پہ وہ چلیں. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ انٹالریبل ہے, یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. تو ہم ان کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ڈرگز اور سمگلنگ جو ہے یہ ختم کرنا چاہیے. ہم آپ کے ساتھ مل کے یہ کام کرنا چاہتے ہیں. ہاتھ ایسے ملے ہیں جس میں وہ ہمارے پشتین پارٹی کے 2 لیڈر, وزیر اور دار, ان کے بارے میں کچھ یہ ایویڈنس آیا ہے کہ وہ پیسے لے رہے تھے غنی اور ہندوستان سے. تو وہ بھی ایک انٹرفیئرنس ہے, وہ بھی ہم نہیں چاہتے ہیں.
تو میرے خیال میں ہم ان کو بتا رہے ہیں ہمارے تحفظات کیا ہیں. ہمیں فکر ہے کہ تحریک طالبان ویسے نہ ہو کہ تم ٹی ٹی پی کے وہ سپورٹ کرتے رہیں یا ہندوستان کے ایجنڈا پہ وہ چلیں. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ انٹالریبل ہے, یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. تو ہم ان کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ڈرگز اور سمگلنگ جو ہے یہ ختم کرنا چاہیے. ہم آپ کے ساتھ مل کے یہ کام کرنا چاہتے ہیں.